اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ اللہ پاک کے اسماء میں ایک نام یا لطیف ہے جس کے اس قدر فوائد ہیں کہ اس کو بعض علماء اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم لطیف کے خواص میں یہ بھی ہے کہ یہ تمام تکلیفوں اور بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ خیر و برکت اور رزق کی کشائش کے لیے ہر نماز کے بعد یہ اسم 129 بار پڑھنا اور آخر میں سورہ شورى کی آیت نمبر 19 پڑھنا بہت مجرب اور آزمودہ ہے۔ کئی علماء کرام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یا لطیف اور درود شریف کی کثرت ایک عجیب و غریب اور نافع عمل ہے جس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ظالموں کا خوف جاتا رہتا ہے اور فقر و فاقے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ 7ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت 103 آیت لطیف کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ آیت لطیف بڑی انوکھی چیز ہے۔ اس میں حجاب الابصار بھی ہے۔ یہ آنکھوں پر حجاب یعنی پردے ڈال دیتی ہے۔ شیخ الوظائف نے اپنے ایک درس کے دوران اس آیت لطیف کے کمالات بیان کیے اور فرمایا کہ یہ آیت لطیف مقدمات کی خلاصی اور جیل سے چھڑوانے کے لیے اور بڑے بڑے مقدموں سے خلاصی کرانے کے لیے، یا کسی نے آپ کے خلاف کوئی جھوٹی شکایت کی ہو اس کے لیے یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ اس آیت کے ذریعے حج کر کے آ گئے، نہ کسی نے جہاز میں دیکھا اور نہ کسی کو پتہ چلا، کیونکہ یہ آیت آنکھوں پر پردے ڈال دیتی ہے، اور اس آیت کو ایک خاص طریقے سے پڑھنے سے انسان دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انوکھی کہانی ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ اس آیت کے معنوں پر غور کریں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ پاک کے 2 نام آتے ہیں، ایک لطیف اور ایک خبیر، اور دونوں ناموں کے حروف میں نقطے ہیں۔ ان دونوں ناموں سے پہلے وا کے بعد ہو آتا ہے، اس کے ہا میں کوئی نقطہ نہیں ہے، جو ان دونوں ناموں کے حروف کو بہت طاقتور بنا رہا ہے۔ اس اسم کی طاقت دیکھنی ہے تو اس کو صرف 129 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا جن کے عزیز ناجائز جیل میں بند تھے یا تھانے میں بند تھے، ان سے کہا کہ یہ آیت 129 کے کئی سیٹ تھانے کے باہر بیٹھے بیٹھے پڑھیں، ہزاروں کی تعداد میں اس کو سارا دن پڑھیں۔ تب شیخ نے اس کا ایک مشاہدہ بتایا کہ ایک غریب عورت کا بیٹا نشے کا عادی تھا، اور اسی لت کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے پڑوسیوں کے باپ کا پرانا صندوقچہ ان کی دکان سے اس امید پر چڑا لیا کہ اس میں بہت مال ہوگا۔ اس نے صندوقچہ توڑا تو اس میں سے کچھ نہ نکلا، اور جن لوگوں کا صندوقچہ تھا ان کو اس بات کا غصہ تھا کہ ان کے باپ کی نشانی اس نے ضائع کر دی۔ انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ شیخ کہتے ہیں میں ان لوگوں کے پاس گیا اور ان سے کہا اس کو چھوڑ دو، آپ کو پتہ تو ہے کہ نشے والا مجبور ہوتا ہے، وہ مانتا ہے کہ وہ مجرم ہے، اپنی غلطی مانتا ہے، اور اس کی ماں بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس کو چھوڑ دو اور جانے دو۔ وہ لوگ کہنے لگے حضرت جی آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہم اسے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ معاملہ ہمارے والد کا ہے، ہمارے باپ کی نشانی کو اس نے تباہ کر دیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا میں اس کو مرمت کرا دیتا ہوں، لیکن وہ نہ مانے اور اس پر جھوٹے مقدمات ڈال کر تھانے میں بند کرا دیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ماں سے پوچھا اللہ والی کیا تم قرآن پڑھی ہوئی ہو؟ کہنے لگی ہاں پڑھی ہوئی ہوں۔ میں نے اس کو کہا یہ آیت ہے، اس کو پڑھو، سارا دن تھانے کے باہر بیٹھی رہتی ہو، یہی آیت پڑھتی رہو۔ اس نے پوچھا کہ اس کے پڑھنے کی تعداد کیا ہے؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے کاغذ پر لکھ دیا پاگل، اور کہا یہ اس کی تعداد ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کسی بھی وظیفے سے فائدہ لینا ہے تو اس کے لیے پاگل ہو کر پڑھنا پڑے گا۔ شیخ کہتے ہیں مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ وجدان کسے کہتے ہیں؟ اسی پاگل ہونے کو ہی تو وجدان کہتے ہیں۔ اس عورت نے اس وظیفے کو پاگلوں کی طرح پڑھا۔ ادھر جنہوں نے اس کے بیٹے کو بند کرایا تھا ان بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک بھائی کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا، اس نے دوسرے بھائی سے کہا اس غریب آدمی کو چھوڑ دے، وہ نہ مانا اور دونوں میں مار کٹائی ایسی ہوئی کہ اسی تھانے میں ایک بھائی بند ہو گیا۔ اب قدرت کا نظام دیکھیں کہ وہ عورت تھانے کے باہر بیٹھی پڑھ رہی ہے، اور وہ جو کہتا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا وہ بھی اسی تھانے میں بند ہو گیا۔ شیخ کہتے ہیں میں اسے ملنے گیا تو دور سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے سے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں نے کہا جس بھائی کی بات نہیں مانی اس سے معافی مانگ۔
میں نے تجھے کہا تھا غریب آدمی ہے معاف کر دے، مگر تو نے بات نہیں مانی۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگا اب صلح ہوگی۔ میں نے کہا پہلے تم بھائی آپس میں صلح کرو، پھر اس غریب لڑکے سے صلح کرو۔ اس آیت کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے کہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ اب پڑھنا بس کر دو، کہیں کچھ اور نہ ہو جائے۔ آیت لطیف کے اندر مشکلات اور مقدمات کی خلاصی کے کمالات ہیں۔ شیخ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کسی کی عیادت کے لیے ہسپتال گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا مریض ہسپتال میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے بل زیادہ بنایا ہے اور اب مریض اضافی بل ادا نہیں کر رہا اور بہت پریشان ہے۔ ہسپتال والوں نے واقعی زیادتی کی تھی۔ مریض کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ شیخ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ کہنے لگا حضرت یہ غریب آدمی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا بل ادا کر دوں۔ شیخ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، اگر ان کو پیسے دے دیے تو اللہ کی ذات پر یقین کیسے آئے گا؟ میں نے ان کو یہی آیت پڑھنے کو دی اور کہا ان کی منتیں نہ کرو بلکہ اس کی منتیں کرو جس کے دستے قدرت میں ساری کائنات کے دل ہیں۔ یقین کریں انہوں نے یہی آیت 2 دن پڑھی اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ان 2 دنوں کے اندر ہسپتال کا ہیڈ ڈاکٹر تبدیل ہو گیا اور جو نیا ہیڈ ڈاکٹر آیا اس نے اس کا کیس دیکھا تو اس کو فوراً ڈسچارج کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے سٹاف نے بتایا کہ اس کے بقایا جات ہیں، لیکن ڈاکٹر کو پتہ نہیں کیا ہوا اور حکم دیا اس کو فوراً نکالو اور اس کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ لوگ میرے پاس آئے اور بتایا کہ مریض ڈسچارج ہو گیا ہے، تو میں نے کہا بس اب یہ آیت پڑھنی بند کر دو۔ تب شیخ نے اس آیت کا ایک اور مشاہدہ بتایا۔ شیخ کہتے ہیں ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے دوسرے ملک جانا ہے اور دوائی بھی لے کر جانی ہے، دوائی کیسے لے کر جاؤں؟ میں نے کہا یہی آیت پڑھتے ہوئے جاؤ، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا کہ کوئی غیر شرعی یا نشے کی چیز بالکل نہ لے کر جانا۔ اور واقعی وہ یہ آیت پڑھتا گیا اور اس کی ہر چیز کلیئر ہو گئی۔ اس آیت کے اندر بڑی طاقت ہے۔ تب شیخ نے بتایا کہ دوران درس کی کسی دوسرے ملک سے کسی نے انٹرنیٹ پر مشاہدہ بھیجا کہ رمضان کی ہر رات اس آیت کو 313 دفعہ پڑھنے سے قدرت کی چھپی ہوئی محلوقات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے سے کائنات کے اسرار و رموز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تب شیخ نے بتایا کہ جن لوگوں کو کشف کی دنیا جاننے کا شوق ہے یہ آیت ان کے پردے ہٹوا دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ آیت پردے ڈلوا بھی دیتی ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ڈبل تاثیر رکھی ہے۔ کشف کی دنیا جاننے والوں کے لیے یہ آیت بڑی لاجواب چیز ہے۔ انسان کسی مسئلے کسی الجھن میں ہو یہ آیت کام کرتی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا کیس میرے پاس لایا کہ اس کے داماد نے دوسری شادی کر لی تھی اور کہتا تھا کہ تمہاری بیٹی کو نہ خرچہ دوں گا نہ ہی طلاق دوں گا، بس اس کو ذلیل کروں گا۔ وہ آدمی بولا کہ وہ اب ہماری بیٹی ہمارے گھر میں ہے، جب تک اس کو طلاق نہ ہو ہم اس کی دوسری شادی نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں؟ شیخ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آیت لطیف پڑھو، 129 دفعہ پڑھو، 313 دفعہ پڑھو، 786 دفعہ پڑھو یا 1100 دفعہ صبح شام پڑھو، جتنی زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ اور جلدی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور کچھ ہی ہفتوں کے اندر اللہ پاک کا کرم ہوا اور اس آدمی کے داماد نے اس کی بیٹی کو طلاق دے دی، جس کو انہوں نے پچھلے 5.25 سال سے لٹکایا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس لڑکی کو بوری کر دیں گے لیکن اس کو طلاق نہیں دیں گے۔ آیت لطیف واقعی ایک عجیب چیز ہے۔